اس ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ناول کی جانب۔ اے اللہ، مجھے اس مصیبت سے بچا لے مالک، تیرا نافرمان بندہ تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ پلیز مجھے اس بلا سے بچا لیں جو میری ماما میرے سر پر ڈالنا چاہتی ہیں۔ اگر آپ نے مجھے نہ بچایا تو میری 3 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ یا خدا، پورے 3 سال کی۔ وہ بڑی معصومیت سے دعا مانگ رہا تھا اور ماما جان جو چوکھٹ پہ کھڑی تھیں اس کے اس انداز پر مسکرائے بنا نہ رہ سکیں۔ وہ چہرے کی گرد نفاست سے دوپٹہ لپیٹے جائے نماز پہ بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ ملا کر دعا میں مصروف۔ وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ چہرے پر ڈھیروں پریشانی سمیٹے وہ اپنے رب سے اپنی مشکل کا ذکر کر رہی تھی۔ اے اللہ، مجھے سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ امی کے مشورے کے بغیر میں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا۔ آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے یا رب، میں کس سے مشورہ مانگوں؟ کون مجھے تسلی دے؟ تیرے در پر سوالی بن کر آئی ہوں، مجھے کسی مشکل میں مت ڈالیے گا۔ ابو بہت خوش ہیں اور یہ شاید ان کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ یا اللہ، میں ان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ ابو بہت خوش ہیں اور یہ شاید ان کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ یا اللہ، میں ان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی، مگر اپنے دل کا کیا کروں؟ ماں کے سائے سے محروم آپ کی بندی آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہے، اس امید پر کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی اس کو بے آسرا نہیں چھوڑے گی۔ آج گھر میں بڑی خاموشی تھی۔ محمد احمد یونیورسٹی کے لیے نکلنے والا تھا اور اس کے چھوٹے بھائی علی حیدر کا کالج میں پہلا دن تھا۔ شہر کے مشہور و معروف شخصیت ڈاکٹر یوسف کے 4 بچے تھے، احمد، علی، ہیرا اور وریشہ۔ ہیرا علی سے 1 سال بڑی تھی جبکہ وریشہ ابھی 9ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ کھانے کی میز پر بیٹھے تمام لوگ بڑے غور سے علی کو دیکھ رہے تھے جو آج خلاف معمول چپ چاپ کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ بنا کچھ بولے اٹھا اور سب پر ایک طاہرانہ نظر ڈال کر باہر نکل گیا۔ احمد مسکرایا۔ ہیرا، جاؤ بھی اپنے بھلکڑ بھائی صاحب کو ان کا بیگ دیا، ایسا نہ ہو خالی ہاتھ بس میں بیٹھ جائے۔ او ہاں، شکر ہے میرے ہی کالج میں ہے، ورنہ تو اللہ جانے اس کا کیا حال ہونا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے دروازے کی طرف آگئی۔ کیوں میرے معصوم بچے کا مذاق اڑا رہے ہو؟ پہلا دن ہے، تھوڑا تو نروس ہوگا نا وہ۔ ماما نے فوراً علی کی سائڈ لی، مگر وہ کون سا چپ رہنے والا تھا؟ ویسے بھی کیا نروسنس کے بندہ بولنا ہی بند کر دے، ویسے تو بڑی زبان چلتی ہے اس کی۔ ہاں ہاں، میں بتاؤں گی علی بھائی کو کہ آپ ان کی الٹی سیدھی باتوں کو مس کر رہے تھے۔ وریشہ جلدی سے بولی اور وین کی آواز پر بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ بلیک جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس، سن گلاسز لگائے کسی ڈان کسی انداز میں چلتے ہوئے یونیورسٹی میں داخل ہوا۔ عمر پاس سے کھڑا تھا، اس کو آتے دیکھ کر بولا، اوف، لوگوں کے ٹیشن ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے۔ یونیورسٹی تو ایسے آتے ہیں کہ جیسے… اچھا یار بس کر، سب تو نے ہی سکھایا ہے، اتنا معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ احمد کی بات سن کر وہ زور سے ہنسا۔ احمد، عمر، شجاع اور معیز کا گروپ یونیورسٹی میں سب سے زیادہ بدنام تھا۔ کون سی بری عادت تھی جو ان میں نہ تھی؟ یونیورسٹی کا ہر بچہ ان سے دور رہتا، اگر کوئی غلطی سے بھی ان کے راستے میں آ جاتا تو سمجھو اس کی خیر نہیں۔ ان کے منہ لگنا تو دور کی بات، کوئی ان کے قریب آنا تک گوارا نہیں کرتا تھا۔ سگریٹ، شیشہ، غرض کی ہر ناپسندیدہ چیز ان کے نزدیک محبوب ترین شے تھی۔ طاقت کے نشے میں چور، امیر گھرانوں کے بگڑے ہوئے لڑکے۔ بابا بس کا کرایہ دے دیں اور لنچ کے لیے تھوڑے سے پیسے بھی، علیزہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ شیخ ہادی نے اپنا بٹوا نکالا اور 100 کا نوٹ اسے تھما دیا۔ پروفیسر ہادی یونیورسٹی میں لیکچرار تھے، ان کی آمدنی معقول تھی، مگر کافی عرصے سے ان کی بیگم کا مرض بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ان کو دل کی بیماری تھی جس کے علاج کے لیے پروفیسر کی تنخواہ کا بڑا حصہ صرف ہو جاتا۔ علیزہ کے تعلیمی اخراجات بھی تھے، گھر کا کرایہ، پانی اور گیس کے بل بھی ہر مہینے منہ چڑھانے آ جاتے تھے۔ ان حالات میں بھی وہ ہر ممکن کوشش کرتے کہ اپنی اکلوتی اولاد کے تمام خواہشات پوری کرے۔ علیزہ شیخ ایک سمجھدار لڑکی تھی۔ حالات کے مد نظر اس نے اپنی بیجا ڈیمانڈز پر قابو پا لیا تھا۔ کل اس کے دوستوں نے اس سے برتھ ڈے کی ٹریٹ مانگ لی اور اس کے سارے پیسے خرچ ہو گئے، اس لیے وہ آج پیسے مانگتے ہوئے کافی شرمندہ تھی۔ یار عالیہ، میرے یہ شوق کافی مہنگے پڑ رہے ہیں مجھے، ٹریٹ کے چکر میں تم لوگ میری پاکٹ منی کھا گئے۔ حد ہے، وہ خفا سی بولی۔ تو میری جان، اب ہم سارا حسن تو ہے نہیں کہ زندگی کو بغیر انجوائمنٹ کی گزار دیں، اور دوستوں کو تھوڑا خوش کر دینے میں کیا موت آ رہی ہے تمہیں؟ عالیہ کی بات سن کر وہ بے دلی سے ہنس دی۔ سارا حسن کلاس کی سب سے ہونہار مگر سنجیدہ لڑکی تھی، خود کو سیاہ بائے میں ڈھانپے، چہرے کی گرد سکارف لپیٹے وہ خاصی پروقار لگتی تھی، پڑھائی پہ زیادہ توجہ دیتی تھی اور عالیہ کے گروپ کی طرح الٹے سیدھے مشاغل میں دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ ڈاکٹر یوسف آج بھی بڑے مصروف تھے، مریضوں کی ایک نہ ختم ہونے والی لسٹ تھی اور وہ پوری دل جمعی کے ساتھ معائنہ کر رہے تھے۔ ان کی ساری اولاد بہت لائق اور فرمانبردار تھی سوائے بڑے بیٹے محمد احمد کے۔ اس کی وجہ سے وہ اور ان کی بیگم عائشہ یوسف بڑی پریشان رہتی تھیں۔ روز جونے میں کوئی نہ کوئی گل کھلاتا تھا، چونکہ وہ شہر کے سب سے اچھے ڈاکٹروں میں شمار ہوتے تھے اور ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، سو احمد کے تو قدم زمین پر ٹکتے ہی نہیں تھے۔ گھر والوں کے ساتھ وہ پھر بھی تمیز سے رہتا تھا، مگر باہر جو اچھے کام وہ کرتا ان کی ساری رپورٹ ڈاکٹر صاحب کو مل جاتی۔ کہتے ہیں بیٹے باپ کا نام روشن کرتے ہیں، مگر ان کے ساتھ تو معاملہ بالکل الٹ تھا۔ آج وہ بڑی تھکی گھر آئی، منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو کر کھانا پکایا اور بستر پر نیم دراز ہو گئی۔ پورا واقعہ کسی فلم کی طرح اس کے ذہن میں گھومنے لگا۔
4th ایئر کے لڑکوں کا وہ گروپ بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا. گلے میں چینز، ہاتھوں میں کڑے، سن گلاسز پہنے وہ کیسے ساری یونیورسٹی میں چکر کاٹ رہے تھے گویا وہ ان کے ابا جی کی جاگیر ہو. کتنی نفرت تھی جو اسے ان امیر لڑکوں سے ہو رہی تھی. سمجھتے کیا ہیں وہ خود کو؟ ذرا سا پیسہ کیا آ گیا ہواؤں میں اڑنا شروع ہو گئے. سب کتنا ڈر رہے تھے ان سے، کسی کے اندر ہمت ہی نہ تھی ان کے سامنے جانے کی. اور وہ لڑکی کتنی بدتمیزی کی ان کمینوں نے اس کے ساتھ. میں ہوتی تو منہ توڑ دیتی ایک ایک کا. ماما بات تو سنے. وہ ماما کو منانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ تھیں کہ اس کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کر رہی تھی. ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا ایسے کیسے کر سکتا ہے. ساری حرکتیں ایک طرف لیکن عورت ساتھ سے بدتمیزی ناقابل یقین. ماما میں نے کیا کیا؟ لڑکیاں خود ہی ایسے کپڑے پہن کر آتی ہیں. ہم نے تو نہیں کہا ان سے کہ بغیر دوپٹے کے اپنی خوبصورتی کی نمائش کرتی پھریں. وہ خود ہی چاہتی ہیں کہ ہم جیسے لڑکے ان کو دیکھیں اور تعریف کریں تو ہم نے کر دی اس کی خواہش پوری. وہ ڈٹائی سے بولا. ماما نے افسوس سے سر ہلایا. بیٹا ان کا عمل ان کے ساتھ، ویسے بسر کا حکم یوں ہی تو نہیں دے دیا نا اللہ نے. تو ماما ہم کتنا قابو کریں؟ ویسے بھی صرف فن کے لیے کیا تھا. احمد بس کر دو. مزید کتنا دکھ دو گے اپنے والدین کو؟ یہ شیطان تو ہمیشہ ہمارے نفس پر ایسے ہی وار کرتا ہے. ہر غلط کام میں لذت ہوتی ہے لیکن یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ اس مزے کو چھوڑ کر اللہ کے طریقے پر چلیں، صراط مستقیم پر. اچھا ماما سوری، آئندہ نہیں ہوگا. اب مان جائیں نا. وہ ہر صورت ان کو منانا چاہتا تھا. وہ اس کی زندگی کی سب سے اہم شخصیت تھی جن کی ناراضگی وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا. پکا پرامس ہے تو پھر ٹھیک ہے. وہ بھی آخر ماں تھی، مان گئی. علیزہ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے ماں اور باپ دونوں ہی کی توجہ کا مرکز تھی. ہر کام وہ ان کے مشورے سے کرتی تھی. ابا دیر سے گھر آتے اور امی زیادہ تر آرام کر رہی ہوتی. یونی کی ساری باتیں وہ گھر آ کر اپنی ممی کی گوش گزار کرتی. امی میں کیا کروں، وہ سمجھتی ہی نہیں ہے میری کوئی بات. اب ہر وقت تو ان پر خرچہ نہیں کر سکتی نا میں. پھر مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں وہ مجھ سے دوستی ہی نہ ختم کر دیں. کوئی بات نہیں علیزہ، ضروری تو نہیں کہ ہر کوئی ہماری بات سمجھ لے. وہ سمجھانے والے انداز میں بولی. مگر امی وہ روحان سی ہو گئی. اگر مگر کچھ نہیں علیزہ، اگر تم چاہتی ہو کہ وہ تمہاری بات سمجھے تو کسی اور طریقے سے کوشش کر لو، ورنہ خود سوچو کہ یہ کیسی دوستی ہے جو اتنی سی بات پر ٹوٹ جائے. پھر وہ تمہاری سچی دوست تو نہ ہوئی نا. اور پھر یوں ہی ہوا. علیزہ نے ان کو منع کر دیا کہ وہ مزید فضول خرچی برداشت نہیں کر سکتی. اور اس کے بعد سے عالیہ سمیت وہ سب اس سے کھچی کھچی رہنے لگی. جس رشتے کی بنیاد خلوص کی بجائے مطلب پر ہو وہ ناپائیدار ہی ہوتا ہے. وہ سارا دن کمرے میں گھسی رہی، بستر پر لیٹے، تکیے میں منہ گھسائے، بکھرے بال، سرخ پڑتی آنکھیں، سورج ہیرا لیا. وہ بار بار یہی الفاظ دہرا رہی تھی. علیزہ دوستی ہار گئی، آج پیسہ جیت گیا. وہ علیزہ شیخ جس کے نزدیک پیسے کی کوئی اہمیت نہ تھی اور جسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ دنیا صرف پیسے والوں کی، یہاں کوئی مخلص نہیں، سب مطلب پرست ہے. علیزہ یہ دوستی تھی تمہاری؟ بڑے دعوے کرتی تھی نا تم کہ میری دوست ہیں جن پر میں جان چھڑکتی ہوں، زندگی بھر ساتھ دیں گے میرا. آج کیا ہوا تمہارے ان دعووں کا جن پر تم اپنے باپ کی خون پسینے کی کمائی خرچ کرتی تھی؟ آج تمہیں اس وجہ سے چھوڑ گئی کہ تم اب ان کے کسی کام کی نہیں رہی. تف ہے تم پر علیزہ شیخ. آج تمہیں دولت کے ساتھ ترازو میں تولا گیا اور پیسے کا پلڑا بھاری رہا. تم ہار گئی علیزہ شیخ. پیسہ تم پر بازی لے گیا. علی کہاں ہو یار؟ احمد پورے گھر میں علی کو ڈھونڈنے کے بعد جب چھت پر گیا تو وہ سر جھکائے وہیں بیٹھا تھا. بہت سی گالیاں ایک ساتھ اس کے ذہن میں آئیں مگر وہ بولا تو صرف اتنا کہ بدتمیز، میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہا ہوں، کچھ میرا بھی خیال کرو. اگر آواز خراب ہو گئی تو کل کانسرٹ. اس نے جلدی سے زبان دانتوں تلے دبائی. بچ گیا، یہ مروائے گی کسی دن. ہاں تو تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اور شکل دیکھو اپنی، لگ رہا ہے پتہ نہیں کون سے غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں تم پر. بھائی آپ مجھ سے بھی زیادہ بولتے ہیں، کبھی دوسروں کی بھی سن لیا کریں. آتے ہی شروع ہو گئی. وہ ایک ہی سانس میں سب کہہ گیا. احمد نے اپنے کانوں کو چھوا. اچھا سوری یار، ڈانٹو تو مت، بڑے بھائی کو تھوڑی عزت دے دو. آپ کو پتہ ہے آج کیا ہوا؟ میری کتنی بے عزتی ہوئی ہے سب کے سامنے. وہ روحان سا ہو گیا. علی حیدر مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ کیوں اتنے اداس ہو؟ میں خبر لوں گا اس کی جس نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی ہے. اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے بولا تھا. کیا کریں گے آپ احمد بھائی؟ جانتے ہیں میری بے عزتی کی وجہ کون تھا؟ آپ تھے بھائی، آپ. یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے آنسو پہنچتے ہوئے بولا. آپ جو نیک کام کرتے رہتے ہیں نا روز روز، ان کا حوالہ دے دے کر لوگ مجھے ذلیل کرتے ہیں. میں ایک لفنگے اور آوارہ شخص کا بھائی ہوں. آپ کے الفاظ کتنے پیار بھرے ہوتے ہیں نا، یوں لگتا ہے جیسے آپ مجھ سے اور ہم سب سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر آپ نہیں کرتے بھائی. آپ کو ہم میں سے کسی سے بھی ذرا محبت نہیں ہے. اگر ہوتی نا تو آپ یہ سب نہ کر رہے ہوتے، بلکہ ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمیں دکھ پہنچے. کتنا فخر تھا مجھے آپ پر، مگر اب شرم آتی ہے خود کو آپ کا بھائی کہتے ہوئے. اس کی آواز دکھ اور کرب سے بوجھل تھی. بات ختم کرتی وہ تیزی سے پلٹا، زینے کی سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے میں گھس گیا. وہ جو پتھر کا بت بنے یہ سب سن رہا تھا. اب سکتے کے عالم میں یوں بیٹھا تھا گویا بے جان جسم ہو. اس کی باتیں تھیں یا آگ میں لپٹے تیر جو اس کی روح تک چھلنی کر گئے تھے. وہ نہیں جانتا تھا کہ جو کام وہ محض تفریح کے لیے کرتا تھا ان کی اسے اتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی کہ وہ اپنے گھر والوں کا مان کھو دے گا. وہ مغرور تھا، ضدی تھا، انابرس تھا، فلرٹ تھا، عزت کرنا نہیں جانتا تھا.
کردار بھی داغدار تھا۔ غرض ہر برائی ہی اس کے اندر موجود تھی، مگر اس کے پاس دل تو تھا نا، اور آج اس کے بھائی نے اس کے دل کو مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ یہ پہلی چوٹ تھی جو کسی نے اس کے ضمیر پر ماری تھی۔ اس کا ضمیر جو عرصے سے سویا ہوا تھا اب آنکھیں مسل رہا تھا کہ اب شاید جاگنے کا وقت آنے والا تھا۔ اس کی یہ حالت اس کی امی سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کی خوشی کے لیے ساری دنیا خرید لیں، مگر وہ بے بس تھی۔ جب سے وہ گھر آئی تھی اپنے کمرے میں بند تھی۔ علیزہ بیٹا باہر آ جاؤ، تمہاری امی پریشان ہو رہی ہیں۔ ابو نے آواز دی تو وہ کچھ دیر بعد کمرے سے نکل آئی۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور ناک لال ہو رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر بے اختیار ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابا نے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور اپنے ساتھ صوفے پر بٹھاتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا بیٹا، کیوں رو رو کر یہ حال بنا لیے؟ اس نے سسکیوں کے درمیان ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ ابا سر جھکائے کسی گہری سوچ میں ڈوبے تھے۔ امی نے خاموشی کو توڑا، علیزہ دنیا ختم تو نہیں ہو گئی بیٹا، ان کی دوستی میں اتنا خلوص نہیں تھا، ان کو افسوس کرنا چاہیے کہ اتنی اچھی دوست کو کھو دیا۔ میری بچی تم کیوں اس بات کو دل پر لے رہی ہو؟ تمہیں ان سے اچھی دوستیں مل جائیں گی۔ امی کیا پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے؟ کیا پیسے کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے سامنے ایک جیتا جاگتا انسانی وجود بے وقت ہو جاتا ہے؟ وہ دکھی تھی، بہت دکھی۔ اس کا اپنی ذات پر سے اعتماد اٹھتا جا رہا تھا۔ وہ خود اعتمادی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی بری طرح مجروح ہوئی تھی۔ ایک نہ ختم ہونے والا کرب تھا جو اسے اندر ہی اندر مار رہا تھا۔ اس کے وجود کو کسی بے مول شے کی طرح رد کر دیا گیا تھا۔ علیزہ میری جان، زندگی میں اس سے بڑی مشکلات آئیں گی۔ اگر اس چھوٹی سی آزمائش پر خود کو اتنا ہلکان کرو گی تو مجھے کیسے یقین آئے گا کہ میری بیٹی اپنی زندگی میں آنے والی تمام دشواریوں کا سامنا ہمت و حوصلے سے کر سکے گی؟ امی تڑپ کر بولی۔ پروفیسر ہادی نے اپنا سر اٹھایا اور علیزہ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولے، جانتی ہیں انسان کی قیمت کیا ہے؟ انسان اس دنیا کی ہر شے سے زیادہ قیمتی ہے علیزہ۔ دنیا کی کوئی بھی چیز انسان کے جذبات کی نعم البدل نہیں ہوتی، اور یہ پیسہ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ مگر ہم ناسمجھ لوگ ہیں۔ ہم انسانوں کو بھی مادی چیزوں کے ساتھ تولتے ہیں۔ نہ ہمیں دوسروں کے جذبات کی فکر ہوتی ہے، نہ احساسات کی۔ ہمیں کچھ مطلب نہیں ہوتا اس بات سے کہ دوسرا ہمارے عمل سے کتنا ہرٹ ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی اسے۔ یہ پیسہ، اسٹیٹس، یہ سب صرف بہانہ ہے علیزہ۔ یہ جن رشتوں میں خلوص کی جگہ مطلب شامل ہو تو ان کو کسی نہ کسی روز ٹوٹ جانا ہوتا ہے۔ ان کو جوڑے رکھنا کی کوشش میں روح کو مزید گھائل کرنے سے بہتر ہے کہ ان کو جانے دیا جائے۔ جس حقیقت کو ایک روز پورا ہونا ہی ہو تو ان کے پیچھے اپنے آپ کو زخمی کرنا فضول ہے۔ رہی بات بے وقتی کی، تو ہم دوسروں کے سامنے اپنی اہمیت خود واضح کرتے ہیں، اپنی خود اعتمادی سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے۔ یہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے کہ ہم خود کو کسی دوسرے کے سامنے کس طرح پیش کریں۔ خود کو جتنا دوسروں کے سامنے گراؤ گی، خود کو اتنا ہی بے مول ثابت کرو گی۔ اور یاد رکھنا، کوئی بھی کسی گری ہوئی بیکار چیز کو اٹھانا پسند نہیں کرتا۔ اس کے آنسو تھم گئے۔ باپ کے الفاظ کی سچائی اسے متاثر کر گئی تھی۔ اس کا اعتماد رفتہ رفتہ بحال ہوتا گیا۔ کسی دوسرے کی سوچ اس کی ذات کی وضاحت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ حق صرف اور صرف اس کے پاس تھا۔ اس کا عمل از خود اس کے کردار کی نمائندگی کرتا تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ ایمبولینس کی آواز سے کھلی۔ وہ عجلت میں کمرے سے نکلی تو جو منظر اس کے سامنے تھا وہ اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کی پیاری امی جان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور اب انہیں ایمبولینس میں لٹایا جا رہا تھا۔ اس کی زبان سے کوئی لفظ ادا نہ ہو سکا۔ وہ بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی امی کو دیکھ رہی تھی۔ پروفیسر ہادی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی اور جلدی سے اس کا دوپٹہ اس کے سر پر رکھ کر اسے اپنے ساتھ ایمبولینس میں بٹھا لیا۔ دنیا اس کے گرد گھوم رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اسپتال کیسے پہنچی، یہ سب کیا ہوا۔ وہ بس خالی نگاہوں سے سب دیکھے گئی۔ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ بس دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتی گئی، یا اللہ میں بہت گنہگار ہوں، نہ صوم و صلات کی پابند ہوں اور نہ ہی قرآن کی باقاعدگی سے تلاوت کرتی ہوں، مگر اے رب العالمین میری ماں کو مجھ سے مت چھینیے گا، وہ سب سے زیادہ عزیز ہے مجھے۔ یا خدا میری دوستیں چلی گئیں، کوئی بات نہیں، پلیز پلیز میری امی نہیں، وہی تو میری سب سے سچی دوست ہے۔ میں آپ کا ہر حکم مانوں گی، کبھی نافرمانی نہیں کروں گی، کسی کا دل نہیں دکھاؤں گی، ابا کا بھی خیال رکھوں گی، پلیز میرے اوپر رحم کریں۔ میرا کیا ہوگا؟ یا اللہ میں بالکل اکیلی ہو جاؤں گی، میری امی مجھے واپس کر دیجیے۔ وہ روئے چلی جا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ڈاکٹر باہر آئی۔ پروفیسر ہادی فوراً ان کے پاس گئے۔ انہوں نے افسوس سے گردن ہلا کر کہا، آئی ایم سوری ہادی، وہ آنے سے پہلے ہی چل بسی تھی، مگر ہم نے تھوڑا ٹائم لیا کہ تم لوگ ریلیکس ہو جاؤ، آئی ایم ریئلی سوری۔ شیخ ہادی نے شکست خوردہ نگاہوں سے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا جس کے آنسو اب مزید تیزی سے بہنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ بھاگ کر آئی اور ابا کے گلے لگے۔ ڈاکٹر یوسف نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اللہ تمہیں صبر دے بیٹی۔ شیخ ہادی سے شادی کے بعد فاطمہ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ پہلے تو شیخ کی نوکری بہت اچھی جگہ تھی، مگر کسی چپکلش کی بنیاد پر ان کو فارغ کیا گیا تھا۔ پھر وہ یونیورسٹی میں لیکچرار ہو گئے، مگر تنخواہ پہلے کے مقابلے میں کم تھی۔ اس صورتحال میں فاطمہ کے خاندان والوں نے اسے قطع تعلق کر دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا واسطہ کسی مڈل کلاس گھرانے سے ہو اور ان کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ انہیں دنوں فاطمہ دل کے مرض میں مبتلا ہو گئی۔ وہ اپنا گھر بیچ کر کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے، مگر فاطمہ نے اس سب پر صبر کیا۔
علیزہ کی پیدائش پر دونوں میاں بیوی بڑے خوش ہوئے، مگر اس موقع پر بھی ان کے گھرانے کا کوئی فرد ان سے ملنے نہ آیا۔ تعلقات استوار کرنے کا خواب بنتے بنتے وہ زندگی ہار گئی۔ گھر کے در و دیوار بھی اداس تھے، وہ زانوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ آج جب اس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی تھی تو سارے ننیالی اس کے گھر آئے تھے، باری باری وہ سب اس کے پاس آ کر تسلی دے رہے تھے، اور وہ خالی نظروں سے بس انہیں گھورے جا رہی تھی۔ وہ نئے نئے پہروں میں اپنی ماں کا عکس تلاش کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ گھر خالی ہوتا گیا اور صرف اس کی ماں کے رشتہ دار رہ گئے۔ اس نے سنا اس کے ماموں اس کے ابا سے کہہ رہے تھے، تم مان کیوں نہیں چاہتے ہادی؟ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ علیزہ میری بیٹی ہے، میں اسے کسی صورت تمہارے سپرد نہیں کروں گا، وہ حتمی لہجے میں بولے۔ اب ماموں کا لہجہ دھیما مگر تلخ ہوا۔ اس سب کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے پروفیسر، آخر کون بیاہے گا اس کو؟ شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے وہ، کہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرنی تم نے؟ ہم اس کا کسی اچھے گھرانے میں رشتہ کرا دیں گے، اس کے مستقبل کا سوال ہے ہادی، ہم نہیں چاہتے کہ اس کا انجام بھی فاطمہ جیسا ہو۔ اب علیزہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ کافی دیر سے وہ ان سب کے بناوٹی پیار بھرے لہجے کو برداشت کر رہی تھی۔ وہ ابا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ماموں نے خاموش نگاہ اس پہ ڈالی۔ ماموں، میں بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ علیزہ بیٹا آپ یہاں سے جائیں، ہم بڑے بات کر رہے ہیں۔ ابا نے پیار سے اسے وہاں سے جانے کو کہا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ابا مجھے بولنے دیں پلیز، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ پوچھیں ان سے کہاں تھے یہ جب امی کو ان کی ضرورت تھی؟ اب جب وہ چلی گئی ہیں تو یہ مجھ سے ہمدردی کرنے آیا؟ ان کو کبھی مجھ سے ملنے کی تو فرصت ہی نہیں ملی، اب کس حق سے مجھے لے جانا چاہتے ہیں؟ اس کی آواز کوشش کے باوجود اونچی ہوتی گئی۔ ماموں نے بڑے ضبط سے بولے، علیزہ تم ابھی جذبات کے زیر اثر بول رہی ہو، ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، کل کو تمہاری شادی۔ آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرے بابا کافی ہیں، ان کی بات کاٹ کر درستی سے بولی۔ ابا اپنی بیٹی کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، انہوں نے اسے اس انداز میں کسی سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے تمہاری مرضی، میری بھول تھی جو تم لوگوں کو بھلا سوچا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل کر باقی سب بھی ان کے ساتھ پیچھے باہر چلے گئے تھے۔ ابا تھکے تھکے سے بستر پر بیٹھ گئے اور وہ ان کا کندھا تھامے ان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ ابا ہمیں کسی کے احسان کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام کریں، کاش امی یہاں ہوتی۔ بیٹی اداس نہ ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ابا نے محبت سے اس کی پیشانی کو چوما جہاں ہمیشہ ماں پیار کرتی تھی، اور وہاں باپ کا لمس محسوس ہوا تو آنسو بھی ٹپک پڑے۔ یہ احساس بڑا تکلیف دہ تھا کہ اب وہاں کبھی ماں کے لب سب نہیں ہوں گے، خدا نے اپنی امانت واپس لے لی تھی۔ کیا؟ فہد خان؟ ابو کیا واقعی فہد کراچی آ رہے؟ بابا کی بات سن کر احمد کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ عجیب بے یقینی تھی۔ ہاں بھائی تم تو ایسے حیران ہو رہے جیسے فہد نہیں کسی لڑکی کا رشتہ آ رہا ہے تمہارے لیے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ بابا، وہ خفگی سے بولا، اب میں اتنا برا بھی نہیں ہوں کہ رشتہ آنے پہ اتنی حیرانی ہوں۔ اس بات پر کسی نے کوئی تبصرہ نہ کیا، وہ خود بھی اپنے بے ساختہ جملے پہ خود کو کوس رہا تھا۔ سب جانتے تھے کہ کتنا اچھا انسان تھا وہ۔ ابو کب آئے گا فہد؟ احمد دوبارہ پوچھ بیٹھا۔ اف احمد کیا ہو گیا یار، جاؤ اپنی ماں کا سر کھاؤ، وہ تب کر بولے۔ لگ رہا پتہ نہیں کون سی اہم شخصیت آ رہی ہے کہ انتظار ہی نہیں ہو رہا برخوردار سے وہ بڑبڑائے۔ بابا اہم شخصیت نہیں، بہت زیادہ اہم شخصیت، آپ جانتے نہیں ہیں فہد کیا ہے میرے لیے؟ میری جان، میرا جگری یار، میرا، وہ مزے لے لے کے بولا۔ اچھا بس سمجھ گیا اور مان گیا فہد صاحب کو، اس کے تو آتے ہی خبر لوں گا، کون سا جادو کیا کہ دیوانہ بنا دیا میرے بیٹے کو۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولے تو سب ہنس دیا۔ ابھی علی گھر آئے گا تو وہ بھی اس خبر پر ایسے ہی اچھلے گا بابا جان، سارے سوالوں کے دوبارہ جواب دینے ہوں گے۔ ہیرا بولی تو ابا کا منہ بن گیا۔ عائشہ، فاطمہ یاد ہے تمہیں، شیخ ہادی کی بیوی؟ ان کو جسے کوئی بات یاد آئی۔ فاطمہ؟ ارے ہاں وہی جس کی بیٹی علیزہ تھی نا۔ یار یہ علیزہ اور فاطمہ کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ اور یہ ہادی شیخ میرے ٹیچر کی بات تو نہیں کر رہے آپ؟ احمد بدمزہ ہو کر بولا، ضرور کوئی شکایت کی ہوگی، مجال تھی جو کبھی کسی استاد کی عزت دیتا۔ ہاں وہی، اس کی وائف کا کل انتقال ہو گیا۔ اوہ، عائشہ کے منہ سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب احمد کو بھی اپنی کہی بات پہ ندامت ہوئی۔ مگر آپ ان کو کیسے جانتے ہیں بابا؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ میرے استاد تھے شیخ احمد، بڑے نرم کو اور اچھے انسان تھے، آج جہاں میں ہوں انہی کی وجہ سے ہوں۔ انہوں نے مجھ جیسے نالائق شاگرد کو کلاس کے سب سے لائق بچہ بنا کر چھوڑا۔ وہ مجھ سے باپ جیسی محبت کرتے تھے، آج بھی ان کے بارے میں سوچوں تو دل کرتا ہے تعریفیں ہی کیے جاؤں۔ انہی کے نام پر تمہارا نام رکھا تھا کہ کچھ اثر۔ ہاں تو شیخ ہادی ان کا بیٹا ہے اور میرا سب سے اچھا دوست۔ بہت اداس تھا وہ کل، اور اس کی بیٹی کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ پھر اس بات کی رو میں بولتے چلے گئے، نہیں کچھ اچھے لوگوں کا ذکر ایسے ہی اچھے الفاظ میں ہوا کرتا ہے۔ کتنے غم دیکھے تھے فاطمہ نے زندگی میں، نہایت صابر و شاکر عورت تھی وہ، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ آمین، سب نے مل کر کہا۔ کل جائیں گے عائشہ ان سے ملنے، وہ افسردہ لگ رہے تھے۔ دیکھو دیکھو کون آیا، وریشا چہکتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا احمد بھاگتا لاؤنج میں اور نوارد سے لپٹ گیا۔ فہد مسکرایا اور اسی گرم جوشی سے اس سے ملا۔
اتنے پرجوش استقبال کی امید تو نہیں تھی مجھے۔ وہ کچھ حیران ہوا تھا۔ کیا بات کرتے ہو یار، تمہارے انتظار میں مرا جا رہا تھا میں۔ ہاں یہ تو ہم سے پوچھو کیسے برداشت کر رہے تھے۔ اس کے دیوانے پن کو بابا نے کہا تو سب ہنس پڑے۔ وہ علی؟ فہد نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ آنے ہی والا ہوگا کالج سے، امی نے جواب دیا۔ ہراپی کا نہیں پوچھا آپ نے؟ وہ بھی آنے ہی والی ہوں گی۔ وریشا اس کے قریب آ کر شرارت سے بولی۔ فہد کے سیاہ چھپاتے ہوئے ہنسا۔ اچھا، اور وریشا کے گال پر چٹکی بھری۔ اتنے میں دروازہ کھلا۔ اف یا خدا، ہراپی اللہ پوچھے گا آپ سے، اپنے معصوم بھائی پر اتنا بوجھ ڈالا ہوئے۔ ہائے، اتنا ظلم تو کوئی گدھے پر بھی نہیں کرتا۔ امی! علی ہیرا کے واٹر کلرز کا سیٹ پکڑے گھر میں داخل ہوا۔ اندر آتے ہی وہ رک گیا۔ حیرت کے مارے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پینٹس دھڑام سے فرش پر گر پڑے اور وہ بھاگ کر فہد کے گلے لگ گیا۔ علی کے بچے، میرے پینٹس کیوں پھینک دیا؟ آج تو تمہیں سزا دلوا کے رہوں گی، ڈرامے باز کہیں کے۔ ہیرا نے اپنی چیزوں کو گرتے دیکھا تو غصے میں آگے بڑھی۔ دروازے کے پار جو منظر تھا اسے دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ چہرے پر حیا کی سرخی چھا گئی اور وہ نظریں نیچی کی اپنا دوپٹہ صحیح کرتی اندر آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ بھی نظریں چرا گیا۔ چلو بھائی، سب مل لیے۔ ایوری ون از ویری ہیپی، مگر فہد بیٹے کو ذرا آرام کرنے دو، سفر کر کے آئے۔ ڈاکٹر صاحب کو خیال آیا؟ جیت آیا۔ ویسے یہاں کے حالات دیکھ کر تو لگتا ہے موقع نہیں ملنے والا آرام کا۔ وہ بھی تھا خود سے لپٹے علی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ علی اس سے الگ ہوا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ یہ دنیا کا سب سے بیسٹ سرپرائز تھا۔ اس کی آواز سے بے پناہ خوشی چھلک رہی تھی۔ دیکھو ذرا، بڑے والے کو دیوانہ کیا ہوا ہے، چھوٹے والے کو آتے ہی رلا دیا۔ کیا چیز ہو تم فہد، ڈاکٹر یوسف ہنستے ہوئے بولے۔ ڈاکٹر یوسف کے بھائی عمر خان پہلے ان کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا فہد خان، جو احمد کے برابر تھا۔ دونوں ساتھ پلے بڑھے تھے اور ایک دوسرے کے ہمراز تھے۔ ہر کام مل کر کرتے، ہر شرارت مل کر کرتے، اور انہی سے گھر کی رونق تھی۔ دونوں بیگمات عائشہ اور مہوش میں بھی بہت اچھی دوستی تھی۔ علی ان سے جو 4 سال چھوٹا تھا، مگر وہ بھی ان کی ٹیم کا حصہ تھا۔ وہ تینوں مل کر ہیرا کو تنگ کرتے تھے۔ وریشا بہت چھوٹی تھی اس لیے اسے معاف کر دیتے، مگر ہیرا کا سارا دن ناک میں دم کر کے رکھتے۔ جب احمد اور فہد کا کالج ختم ہوا تو عمر خان کو کسی مجبوری کے تحت اپنے گھر والوں کے ساتھ اسلام آباد شفٹ ہونا پڑا۔ کوئی بھی اس کے حق میں نہ تھا، مگر سب بے بس تھے۔ جب وہ 3 لوگ گھر سے روانہ ہو رہے تھے تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ احمد فہد سے بخلگیر ہوا تو دونوں پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ دونوں یاروں کے لیے جدائی کا یہ لمحہ بڑا کٹھن تھا۔ اتنے بڑے لڑکوں کو یوں روتا دیکھ کر وریشا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ علی کا بھی یہی حال تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فہد کا بیگ اس کے کمرے میں خالی کرائے۔ فہد بھائی، وعدہ کریں جلدی واپس آئیں گے۔ وعدہ کریں ورنہ میں جانے نہیں دوں گا۔ علی نے فہد کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وعدہ کرتا ہوں، چھوڑو چھوٹو، وہ مسکرا کر بولے۔ پکا پرامس کریں؟ میں بالکل سیریس ہوں، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ اوکے اوکے، اسی کے انداز پر ہنسا۔ میں فہد خان، علی حیدر سے پکا پرامس کرتا ہوں کہ جلدی واپس آؤں گا۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خدا حافظ فہد بھائی۔ آخر ہیرا نے بھی زبان کھولی۔ خدا حافظ ہیرا، اپنا خیال رکھنا۔ فہد کو اچھا نہیں لگا تھا کہ اس کی وجہ سے ہیرا اور وریشا کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فاطمہ کو گزرے 4 دن ہو چکے تھے۔ علیزہ کی حالت اب قدرے بہتر تھی۔ ابا نے اسے کل سے یوں نہیں جانے کو کہا تھا۔ آج وہ اپنی امی کا سامان دیکھ رہی تھی تو اسے ایک ڈائری ملی، مگر وہ پوری خالی تھی۔ آخری صفحے پر فقط ایک سطر درج تھی۔ اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کو ہدایت دے۔ علیزہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہاں کن لوگوں کی بات ہو رہی تھی۔ اس ڈائری کے ساتھ ایک لفافہ منسلک تھا، خوبصورت سا لفافہ۔ اس کے اندر سے ایک طے شدہ صفحہ نکلا۔ وہ غیر ارادی طور پر اسے پڑھنے لگی تو معلوم ہوا کہ وہ اس کے لیے ہی تھا۔ ایک خط جس کی پہلی لائن تھی، میری پیاری بیٹی علیزہ۔ آنسو اس کی پلکوں پہ مچلنے لگے۔ وہ خط پڑھتی گئی۔ میری پیاری بیٹی علیزہ، جس وقت تمہیں یہ خط ملے تو شاید میں تمہارے پاس نہ ہوں۔ اس خط میں اپنی ایک ایسی خواہش لکھ رہی ہوں جو میں تم سے اپنی زندگی میں نہیں کہہ سکوں گی۔ میں خدا کی بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے تم جیسی نیک اور فرما بردار اولاد دی، جو ایک اچھی بیٹی کے ساتھ ساتھ ایک اچھی مسلمان بھی ہے۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں تم برا نہ مان جاؤ۔ ہم نے کبھی تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کی۔ اسلام ہمیں پردے کا حکم دیتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم اپنے دوپٹے کو فقط سینے پر پھیلانے کی بجائے اپنے سر کو بھی ڈھکو اور خود کو مزید محفوظ کر لو۔ میں نہیں چاہتی کہ میری باحیا بیٹی پر کوئی شخص بری نظر ڈالے۔ میں جانتی ہوں کہ تم میری خواہش کا احترام کرو گی، مگر تم یہ میرے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی کے قرب کے لیے۔ خدا تمہارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔ تمہاری امی۔ امی، آپ مجھ سے ایک بار تو کہتی، میں آپ کی زندگی میں آپ کی خواہش پوری کر لیتی۔ آپ سے اجازت لینے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں۔ سوچتی تھی کہ اگر آپ نے منع کر دیا تو کیا کروں گی میں؟ عورت کی عزت ہی اس کی سب سے قیمتی شے ہوتی ہے۔ آپ کو کیوں لگا کہ میں برا مان جاؤں گی؟ اگلے دن وہ یونی کے لیے تیار ہوئی تو دوپٹے کو چہرے کے گرد لپیٹ لیا۔ بلیک کامدار کرتی پر سفید دوپٹے میں اس کا خوبصورت چہرہ مزید دمکنے لگا۔ وہ اپنا بغور جائزہ لے کر آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ آج وہ انجانی خوشی محسوس کر رہی تھی۔ کلاس میں پورا وقت وہ خاموش بیٹھی رہی۔
دوستی ہار جو گئی تھی، مگر وہ خوش تھی کہ اپنے ماموں کے سامنے کھڑی علیزہ شیخ نے پیسے کو جیتنے نہیں دیا تھا۔ کلاس سے نکلتے ہوئے وہ دکھی تھی، اسے اپنی دوستیں یاد آ رہی تھیں۔ علیزہ، علیزہ، شدت سے علیزہ شیخ کوئی زور سے اس کے قریب آ کر پکارا تو وہ چونکی۔ جی، سامنے سارہ حسن کھڑی تھی۔ اوہ سارہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کن خوابوں میں گم ہیں آپ؟ کب سے آواز دے رہی ہیں؟ وہ خفگی سے بولی۔ وہ کچھ نہیں، تم بتاؤ کیا ہوا؟ وہ نادم ہوئی اور حیران بھی کہ آج اسے کیسے یاد آ گیا۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ اس کے سرابے پر نظر ڈال کر مسکرا کر بولی۔ اوہ تو یہ بات تھی، وہ بھی جواباً مسکرا دی، تھینکس۔ کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ علیزہ کو زبردستی کینٹین لے گئی، اس کا پورا بایو ڈیٹا لے لیا، کہاں رہتی ہے، کتنے بھائی بہن ہیں، ابو کیا کرتے ہیں، ہابی کیا ہے، دلچسپی کس چیز میں ہے، کیا بننا چاہتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کافی دن گزر گئے اور دونوں میں دوستی ہو گئی۔ اتنے دن اس کے ساتھ گزارنے کے بعد علیزہ کو لگا کہ اس نے سارہ کے بارے میں جتنے اندازے لگائے تھے وہ سب غلط تھے۔ وہ بہت باتونی اور شوخ طبیعت کی مالک تھی، حد سے زیادہ چلبلی تھی اور چہرے پر ڈھیروں معصومیت تھی۔ خدا کچھ لیتا ہے تو بدلے میں اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے، اور علیزہ شیخ کو خدا نے دے دی تھی ایک مخلص اور محبت کرنے والی پیاری سی دوست۔ علیزہ، کل بک فیئر لگ رہا ہے، چلیں گے ہم دونوں، ٹھیک ہے؟ سارہ کیفیٹیریا میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ علیزہ منع کرنے کے لیے لب کھولتی وہ بولی، کل دوپہر 4 بجے میں آؤں گی تمہیں لینے اور ہم دونوں جائیں گے۔ ویسے تمہارے ابو سے اجازت لے لی ہے میں نے۔ اس نے دونوں پر زور دیا اور مزے سے سلش پینے لگی۔ علیزہ حیرت سے اس کو دیکھی گئی، ابو سے اجازت بھی لے لی؟ کیا چیز ہے یہ؟ پھر وہ منہ بنا کر کہا، تم پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھیں؟ اور وہ ہنس پڑی۔ فہد کو آئے 1 ہفتہ ہونے والا تھا۔ یار میں تو سمجھا تھا بڑا مزہ آئے گا، مگر یقین مانو تم لوگوں نے تو بور کر دیا مجھے۔ ایک علی ہے جو روز کالج چلا جاتا ہے اور ایک احمد ہے جو یونی نہیں کسی فیشن شو میں جاتا ہے شاید۔ اف، اتنا تیار ہو کر تو میں کسی شادی میں بھی نہیں جاتا۔ وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب اس نے شکایتوں کا دفتر کھولا۔ ایک وریشہ ہے جو اسکول چلی جاتی ہے اور ایک ہیرا ہے جو میری طرف دیکھتی بھی نہیں ہے۔ وریشہ نے لقمہ دیا تو سب کھلکھلا کر ہنستی اور ہیرا نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ وریشہ کی بچی، تم کیوں میرے پیچھے لگی رہتی ہو؟ کبھی تو بخش دیا کرو، فہد مصنوعی خفگی سے بولا۔ ایسے کیسے بھائی، وہ مجھ سے سیکھ رہی ہے۔ اور وریشہ، پہلا رول کیا ہے؟ علی نے وریشہ کی طرف دیکھا اور دونوں نے مل کر کہا، کوئی موقع ہاتھ سے مت جانے دو۔ سب پھر ہنس دیا۔ او ہو، تو یہ تمہارے کارنامے ہیں چھوٹو؟ فہد نے پیار سے اس کے سر پر چپت ماری۔ چھوٹو اب بڑا ہو گیا فہد بھائی، وہ اونچا ہو کر بولا تو فہد نے اس کے گال نوچے۔ لیکن فہد بھائی کے لیے وہ چھوٹا ہی رہے گا۔ کل ایک بک فیئر ہے، دوپہر میں تم لوگوں کو جانا ہو تو چلے جانا، پھر کھا پی کر آ جانا، تفریح بھی ہو جائے گی۔ اوکے۔ واہ تایا، کتنا اچھا آئیڈیا۔ یہ لوگ تو مجھے گھر بٹھا کر بوڑھا ہی کرنا چاہتے ہیں، فہد چہک کر بولا۔ تو پھر ڈن ہے، سب تیار ہو جانا، خاص طور پر ہیرا بھی، وریشہ نے شرارت سے کہا۔ اف، فہد نے سر پکڑ لیا۔ ہارن کی آواز پر وہ جلدی سے پرس اٹھاتی باہر نکلی۔ سارہ کے ساتھ بک فیئر جانا تھا۔ سارہ تو گاڑی ایسے بھگا رہی تھی جسے ابھی اڑا لے جائے گی۔ آج اس نے سارہ کا گفٹ کیا ہوا عبایا پہنا تھا۔ رش تھا مگر بہت زیادہ نہیں۔ وہ دونوں ساتھ کھڑی کتابیں دیکھ رہی تھیں۔ علیزہ ایسی محب تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا اور سارہ آگے نکل گئی۔ خیر ہے، اس نے سوچا، کون سا میں گم ہو جاؤں گی۔ کافی دیر گزر گئی، وہ ایک کتاب پکڑے اس کا ہلکا پھلکا مطالعہ کر رہی تھی۔ وہ ہیرا، وریشہ، علی اور فہد کے ساتھ بک فیئر میں آیا تھا۔ سب الگ الگ نکل گئے، وہ بھی کتابوں پر سرسری سے نگاہ ڈالتا آگے بڑھ رہا تھا۔ سامنے والے اسٹال پر ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا اور وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ سیاہ عبایا میں ملبوس وہ لڑکی میں کب سے آ رہی چہرے کے گرد دوپٹہ باندھے کسی کتاب کے مطالعہ کر رہی تھی۔ عجب وقار تھا اس میں جو اس کی نظریں خود بخود جھک گئیں، مگر وہ بھی محمد احمد تھا، صدا کا فلرٹ، یا شاید اس خوبصورت پرنور چہرے کی کشش تھی کہ اس کی نظر بار بار اٹھتی، بار بار جھکتی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ سامنے والے اسٹال پر کھڑا شخص اسے اپنی نگاہوں کے اثار میں لیے ہوئے ہے۔ اسے بے چینی سی ہونے لگی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے کہ اتنے میں وہ اس کے پاس آ گیا اور بولا، ایکسکیوز می۔ اس نے پہلی مرتبہ نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ یہ وہی تھا جسے یونی میں اس نے دیکھا تھا، امیر گھرانے کا بگڑا ہوا لڑکا۔ وہ مزید محتاط ہو گئی۔ جی؟ اس نے سوال کی ابرو اٹھائی۔ محمد احمد، یو؟ وہ بے تکلفی سے بولا۔ سوری، آئی ڈونٹ نو یو۔ اس نے روکھے انداز میں جواب دے کر دوبارہ کتاب پر نظریں جما لیں۔ آپ مجھے نہیں جانتی، اس لیے تو میں نے اپنا تعارف کروایا ہے، اب آپ کی باری ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ سیاہ جینس کے اوپر سرخ ٹی شرٹ پہنے وہ جانتا تھا کہ بہت ہینڈسم لگ رہا ہے، مگر یہ لڑکی تو اسے کسی خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ میں اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ یا یہ کتاب مجھ سے زیادہ پرکشش ہے؟ وہ بڑے غور سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ علیزہ کے چہرے پر واضح بیزاری تھی۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ اس کا دل ہوتا ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی، یعنی آپ مان رہی ہیں کہ میں خوبصورت چہرے کا مالک ہوں؟ وہ کب باز آنے والا تھا؟ آپ کو عزت راست نہیں آتی کیا؟
آپ جیسے لوگ نہ کسی کی عزت کر سکتے ہیں نہ ان کی خود کوئی عزت ہوتی ہے، وہ تلخی سے بولی۔ تو آپ سکھا دینا عزت کرنا۔ جو اللہ سے سچی محبت کرنا سیکھ لیتا ہے نا، وہ ہر انسان کو عزت دینا اور اس کی قدر کرنا بھی جان جاتا ہے۔ اس نے کتاب واپس رکھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی، مگر اس کے الفاظ احمد کے کانوں میں گونجتے رہے۔ احمد، تم کیا حرکتیں کرتے رہتے ہو یار؟ میں نے دیکھا تھا وہاں تمہیں بک فیئر میں، کیا ضرورت تھی اس لڑکی کو تنگ کرنے کی؟ بتاؤ مجھے۔ فہد نے گھر آتے ہی اس کی کلاس لی، وہ دونوں چھت پر کھڑے تھے۔ اس کے الفاظ کتنے تلخ تھے فہد، کسی نے مجھ سے ایسے بات کرنے کی ہمت نہیں کی، مگر وہ مجھے میری اوقات دکھا گئی۔ کتنی بڑی غلطی کی تھی میں نے اس کے منہ لگ کے۔ صحیح کہہ رہی تھی وہ، مجھے واقعی عزت راس نہیں آتی۔ خود ہی اس سے بے عزتی کروانے چلا گیا، وہ کہیں اور ہی گم تھا۔ فہد نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ یار تم وہ احمد نہیں ہو جسے میں اپنی جان، اپنا جگری یار کہتا تھا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم ایسے تو نہیں تھے۔ وہ احمد کو اس کا ماضی یاد دلا رہا تھا۔ کتنے باکردار تھے تم احمد، سارا کالج تمہاری مثالیں دیتا تھا۔ ہر برائی کے خلاف تم ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ علی تم پر فخر کرتا تھا، تایا اور تائی تمہاری تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ میں خود تمہارے اوپر رشک کرتا تھا کہ تمہارا اپنے رب سے کتنا گہرا اور مضبوط تعلق ہے۔ ایک باکردار، نیک، پرہیزگار اور نرم لہجے والا احمد چھوڑ کے گیا تھا میں۔ یہ فلرٹ، بدتمیز، انا پرست اور ہر برائی میں مبتلا احمد تو نہیں تھا وہ۔ کن لوگوں کے ساتھ رہنے لگے ہو تم؟ فہد اس سے پوچھ رہا تھا اور وہ خود کو کسی کچہری میں کھڑا محسوس کر رہا تھا۔ وہ ضمیر کی عدالت میں کھڑا کہہ رہا تھا۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ عمر، شجاع، عبید، معیز، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا ہوں میں۔ بڑا خوش ہوں میں، ہر وہ کام کرتا ہوں جو مجھے مزہ دیتا ہے۔ ایک اجنبی سے راہ گزر ہے فہد، جس پہ چل کے مجھے خوشی تو ملتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ ہاں فہد، ہر کام میں مزہ آتا ہے، مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ ماں باپ پر کیا گزرتی ہے، بہن بھائی کس کرب میں مبتلا ہیں۔ خود غرض ہو گیا ہوں میں فہد، خود غرض۔ وہ انگلیوں کے پوروں سے کنپٹی سے لانے لگا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا فہد، میں جانتا ہوں تم علی، وریشہ، ہیرا، ماما، بابا سب مجھ سے نفرت کرتے ہو اب، مگر اب میں نہیں بدل سکتا فہد۔ گناہوں کی دلدل میں گردن تک دھس چکا ہوں، اب کوئی میرے لیے معافی نہیں خرید سکتا، کوئی نہیں۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ تم سب مجھے چھوڑ دو گے اور میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ نہیں بدل سکتا اب میں، نہیں بدل سکتا۔ احمد ریلیکس، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ پاگلوں والی باتیں مت کرو، کوئی تم سے نفرت نہیں کرتا اور کوئی تمہیں اکیلا چھوڑ کے نہیں جانے والا۔ گنہگار سے نہیں، نفرت گناہ سے کی جاتی ہے، اور کس نے کہا کہ تم نہیں بدل سکتے؟ کس نے کہا معافی نہیں مل سکتی؟ میں تمہیں تمہارا ماضی یاد دلا رہا تھا تاکہ تم سوچو کتنے مطمئن تھے تب تم، اور اب کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے احمد۔ تم ہی کہا کرتے تھے نا توبہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، پھر خود کیوں مایوس ہوتے ہو؟ دوبارہ رجوع تو کرو۔ اور یہ جو اجنبی راہ گزر ہے نا احمد، یہ بظاہر پھولوں بھری ہوتی ہے، مگر اس پر چلنے والے کا انجام ہمیشہ کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے۔ وقتی خوشی کے لیے اپنی آخرت مت خراب کرو، بلکہ اس کانٹوں بھری راہ گزر کو چن لو جس کا انجام پھولوں بھرا ہوگا، اور اپنی عاقبت سنوار لو۔ فہد اس کی حالت دیکھ کر اپنے آنسو ضبط کیے ہوئے تھا۔ کسی کے دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی اور علی بھاگتا ہوا آیا۔ بھائی، میں نہیں کرتا آپ سے نفرت۔ کون کہتا ہے آپ برے ہیں؟ آپ آج بھی میرے ہیرو ہیں، میرے قابل فخر بھائی۔ یہ سب چھوڑ دینا آپ، میں پرانے احمد بھائی کو بہت مس کرتا۔ احمد نے دونوں کو سینے سے لگا لیا، آنسو اس کے گالوں پر لڑک گئے۔ کیا ہوا لیزا، موڈ کیوں خراب ہو گیا؟ سارا نے پوچھا۔ ایسے یار، کوئی اچھی کتاب ہی نہیں ملی۔ حد ہے، اتنی سی بات پر منہ بنایا ہوا ہے۔ وہ ہنسی۔ گھر آ کر اس نے نماز ادا کی اور جلدی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج کا واقعہ اس کے دماغ میں گھومنے لگا۔ میں نے کچھ غلط کیا؟ مجھے شاید اس سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کوئی بھی کسی انجان شخص سے پہلی بار ملنے پر اتنی بدتمیزی نہیں کرتا۔ وہ بھی کیا سوچے گا کہ ساری حجابنیں ایسی ہی ہوتی ہیں، اکھڑ مزاج اور سڑیل۔ اس نے سوچا چلو خیر، اب مجھ سے بات کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اللہ کرے دوبارہ اس سے سامنا نہ ہو۔ ویسے بھی یونی کی چھٹیاں، پھر ایگزامز اور پھر یونی لائف کا دی اینڈ۔ مگر اس کے گمان غلط ثابت ہونے والے تھے۔ یونی کی چھٹیاں ہیں نا تمہاری؟ احمد فہد نے پوچھا۔ ہاں، وہ رات والے واقعے پر نادم تھا۔ کتنی عجیب و غریب باتیں کہتی تھی اس نے فہد سے، اور علی نے بھی سن لی تھی۔ تو تم نے کیا سوچا عبید، شجاع اور عمر کے بارے میں؟ کون عبید؟ کون عمر؟ میں نہیں جانتا۔ کس شجاع کی بات کر رہے ہو تم فہد؟ فہد مسکرا دیا، پہلا قدم بڑھا چکا تھا وہ اپنی منزل کی جانب۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس لڑکی کے الفاظ احمد کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اگر دل صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ آپ جیسے لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اسے لگا وہ لڑکی کسی وجہ سے اسے نفرت کرتی تھی، کوئی چیز تھی جو اسے کھٹک رہی تھی۔ وہ تو اس لڑکی کو نہیں جانتا تھا، مگر اس کا انداز وہ بدزن ہوا تھا۔ خود کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ فہد 4 سال بعد واپس آیا تھا اور ان 4 سالوں میں احمد کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے دوست کو یاد کرتا رہتا۔ یونیورسٹی میں اس کے دوست تھے جن لڑکوں سے بھی وہ عمر اور شجاع جیسے تھے، بدکردار، چھچھورے، نشئی، فلرٹ اور آوارہ۔ جب انسان کسی لوہار سے دوستی کرتا ہے تو لوہار کی بھٹی اس کے کپڑوں کو جلا دیتی ہے، یا کم از کم وہ اس سے بدبو ضرور پاتا ہے۔ برے لوگوں کی صحبت میں رہ کر آہستہ آہستہ وہ بدلتا گیا۔
ان 4 سالوں میں وہ اتنا بدل گیا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی محمد احمد ہے جو اپنے کردار کی بدولت ہر دل عزیز ہوا کرتا تھا۔ اپنے کارناموں کی وجہ سے اکثر اسے اپنے ماں باپ سے کھری کھری سننی پڑتی، مگر اب اسے کچھ اثر نہ ہوتا۔ ہر دفعہ کوئی نیا بہانہ بناتا، کسی نہ کسی طرح انہیں مطمئن کر دیتا۔ کتنی دفعہ کہہ چکا تھا کہ آئندہ نہیں کروں گا، مگر یہ عزم صرف زبانی جمع خرچ ہوتا، لیکن علی کی باتوں نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تب پورے 4 سال بعد اسے احساس ہوا تھا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کیا اس نے، مگر صرف احساس ہو جانے اور احساس کر لینے سے بات نہیں بنتی، خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ گناہوں کی دلدل سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہر غلط کام میں لذت ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے، اور جب ایک بار گناہ کا مزہ مل جائے، چسکا لگ جائے، تو ان سے بچنے کے لیے جی کو مارنا پڑتا ہے، خواہش کو کچلنا پڑتا ہے۔ رہی بات اس لڑکی کی، تو یہ احمد کی سمجھ سے بھی باہر تھا کہ اس میں ایسا کیا تھا جو وہ اس کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ اس کے دوست جب بھی کسی لڑکی کو تنگ کرتے تو وہ بس پیچھے بیٹھ کر انجوائے کرتا تھا۔ اسے کبھی ان لڑکیوں میں دلچسپی تھی ہی نہیں، مگر کل پہلی دفعہ وہ خود کسی لڑکی سے متاثر ہوا تھا۔ وہ لائٹ آف کر کے اپنے بستر پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ وہ لڑکی اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اس لڑکی کی باتیں اسے کتنی ہی بری لگی تھی، مگر ان میں سچائی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر سوچتا رہا اور آخر اسے معلوم ہو گیا کہ اسے اس لڑکی کے کردار نے متاثر کیا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح لوگ کبھی احمد کے کردار سے متاثر ہوا کرتے تھے، محمد احمد کا بے داغ کردار سے۔ وہ خاصا ہینڈسم اور ڈیشنگ تھا، اور اس دن تو کچھ زیادہ اسمارٹ لگ رہا تھا۔ اگر وہاں کوئی اور لڑکی ہوتی تو یقیناً وہ اس پر فدا ہو جاتی، یا شاید یہ اس کی خوش فہمی تھی، لیکن اس لڑکی نے نہ صرف اسے اگنور کیا، بے وجہ سنایا، بلکہ اپنا نام تک نہیں بتایا۔ اف، یہ چڑیل تو میرے سر پر ہی سوار ہو گئی ہے۔ بجال ہے جو آئندہ میں نے کسی لڑکی سے بات کی، مجھے بھی کیا موت آ رہی تھی کہ اس کھڑوس لڑکی سے ملنے گیا، مفت میں بے عزتی بھی کروا لی۔ لوگ تھوڑے نیک کیا ہو جائے دوسروں کو کافر سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ جیسے لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اس نے منہ بنا کر اس کی نقل اتاری اور سر جھٹک کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ جو بھی تھا وہ اس لڑکی سے دوبارہ نہیں ملنا چاہتا تھا۔ وہ اس سے متاثر ضرور ہوا تھا، مگر وہ اسے اچھی نہیں لگی تھی۔ میں نے نماز روزہ تو نہیں چھوڑا تھا، اتنا گیا گزرا نہیں ہوں میں، وہ فہد کے سامنے صفائیاں پیش کر رہا تھا۔ مذہب سے جب انسانیت اور خدمت نکل جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کمی نہیں ہے۔ فہد مسکراتے ہوئے بولا، تو میں بدلنا چاہ تو رہا ہوں۔ وہ منہ بنا کر بولا، احسان ہے آپ کا، بدلنا چاہ رہا ہوں نا۔ آئے بڑے، ابھی تمہارے ہی کمرے سے آیا ہوں۔ اف یار، تم سوچ نہیں سکتے کیسے برداشت کی ہے میں نے۔ فہد نے اسے گھورا۔ وہ ماتھے پر ہاتھ مار کے بولا، پتہ نہیں کون الو کا پٹھا میرے کمرے میں سگریٹ پی رہا تھا، میرا بھی بڑا برا حال تھا، قسم سے سانس بھی نہیں آ رہی تھی۔ ہاں ہاں، آپ تو رہے دنیا کے سب سے شریف انسان، مجال ہے جو کبھی امیدوں پر پورا اترا ہوں۔ وہ خفا ہوا، سوری نا یار، کوئی جادوئی چھڑی ہوتی میرے پاس تو میں وقت کے پہیے کو گھما دیتا، اس نے مظلومیت سے جواب دیا۔ خیر ہے، چلو اب تو میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، سیدھا کر کے رکھوں گا، فہد انتہائی خوشگوار انداز میں بولا تھا۔ ہاں ہاں مولوی صاحب، ایک منٹ، کیا کہا تم نے؟ فہد کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ کمال بے نیازی سے بولا، میں نے کیا کہا؟ اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے، یہ تو پہلے سے ہی طے تھا کہ پہلے میں آؤں گا، پھر ماما پاپا، اور اب ہم یہی رہیں گے تم لوگوں کے ساتھ۔ احمد کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ فہد خان، اتنی بڑی بات تم نے مجھ سے اتنے دن چھپائے رکھی، میں تمہیں کچا چبا جاؤں گا۔ اس نے دانت کچکچائے اور فہد کو مارنے کے لیے لپکا۔ کیچ می اف یو کین۔ فہد نے صوفے سے چھلانگ لگائی اور باہر کی طرف دوڑا۔ یونیورسٹی سنسان پڑی تھی، ایگزام شروع ہونے والے تھے۔ اکثر طلباء گھر بیٹھے تھے اور کچھ لائبریری میں تجلی فرما رہے تھے۔ سب کا ایک ہی مسئلہ تھا، ایگزامز۔ وہ اور سارا بھی لائبریری میں بیٹھے تھے۔ ایک سارا تھی سادہ کی پڑھاکو، اور ایک وہ تھی جو بس دکھاوے کی پڑھائی کرتی تھی۔ آج بھی سارا ہی اسے زبردستی کھینچ لائی تھی، اور وہ کتاب کے اندر ناول رکھے بڑی دلچسپی سے پڑھ رہی تھی۔ اسے بوریت ہونے لگی تو اس نے ناول بھی بند کر کے رکھ دیا۔ اسے بار بار وہ شخص یاد آ رہا تھا۔ اسے کبھی ان لڑکوں میں دلچسپی نہیں رہی تھی اور نہ اب تھی، مگر وہ پاگل آدمی اس کی نیندیں حرام کر گیا تھا۔ ایسا بالکل نہیں تھا کہ وہ اس سے متاثر ہوئی ہو۔ ظاہر ہے اسے وہ چھچورا انسان کیسے پسند آ سکتا تھا۔ اسے افسوس تھا کہ اتنا اسمارٹ بندہ کیوں ان چکروں میں پڑ گیا۔ بے اختیار اس کا دل چاہا تھا کہ کوئی معجزہ ہو اور وہ بچ جائے ان گناہوں سے۔ اس شخص کی دنیا اس کی دنیا سے بہت مختلف تھی۔ وہ ہر مشکل سے آزاد کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ وہ ایک متوسط گھرانے سے۔ اس کی دنیا، اس کے بابا تھے، اس کی کل کائنات، اس کے دعاؤں کے محور۔ لیکن اب اس کی دعاؤں میں ایک اور شخص شامل ہو گیا تھا، ایک ایسا شخص جسے وہ نہیں جانتی تھی، مگر ہر دعا میں اس کے لیے ہدایت مانگتی۔ گلٹ کا احساس تھا اور اسے سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ خواہ وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، وہ جانتی تھی کہ اسے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ اس کی ذات، اس کے کردار پر تنقید کرے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس شخص کی شخصیت ایسی کیوں تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ زندگی میں کن حالات کا سامنا کرتے ہوئے اس نہج پر پہنچا تھا، مگر اس نے انجانے میں غلط کام کر ڈالا تھا۔ اگر اسے کبھی موقع ملتا تو ضرور اس سے معافی مانگتی۔
عمر اور شجا تو تھے نہیں کہ وہ ان کے ساتھ ٹائم پاس کرتا، اس لیے وہ فارغ ٹائم میں لائبریری چلا جاتا۔ ویسے بھی ایگزامز ہونے والے تھے، اسے محنت کرنی تھی تاکہ فہد کو پروف کر سکے کہ وہ بدل رہا ہے۔ لائبریری کے پرسکون ماحول میں خاموشی سے مطالعہ کرنا اس کے لیے نہایت صبر آزما تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ گھر میں فہد اور علی کی موجودگی میں پڑھائی کرنا ناممکن تھا، سو لائبریری ہی ان دنوں اس کے قیام کا تھی۔ اس دن وہ لائبریری میں بے مقصد گھوم رہا تھا، بلو جینس پر گرے ٹی شرٹ پہنے۔ وہ ہمیشہ کی طرح بہت سمارٹ لگ رہا تھا، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے، دوسرے ہاتھ کو ٹھوڑی تلے رکھے وہ بکس پر نظر ڈالتا گزر رہا تھا۔ علیزہ نے جب دیکھا کہ سارا کا بھی اٹھنے کا کوئی موڈ نہیں تو وہ اکیلی ہی کھڑی ہو گئی اور ناول واپس رکھنے چل دی۔ بک شیلف پر اس ناول کی جگہ کافی اوپر تھی، وہ پنجوں کے بل کھڑی ہو کر اسے دیکھ رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ گھس ہی نہیں رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور نرمی سے ناول اس کے ہاتھوں سے لے کر کتابوں کے درمیان رکھ دیا۔ علیزہ نے سکون کا سانس لیا اور اس کی طرف مڑی۔ تھینکس جملہ اس کے منہ میں ہی رہ گیا، وہ سخت ساکت کھڑی رہ گئی۔ محمد احمد نامی وہ اجنبی شخص اس کی آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ احمد بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے بک فیئر میں اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس کی تلخ باتیں یاد آئیں تو احمد کے چہرے کا زاویہ بگڑا۔ وہ مڑ کے جانے ہی والا تھا کہ آئی ایم سوری، وہ لڑکی سر جھکائے کھڑی کہہ رہی تھی، اس کے لہجے سے ندامت ظاہر تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے اس دن آپ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں جانتی ہوں کہ کسی کے ظاہر سے اس کے باطن کے بارے میں اندازے نہیں لگانے چاہیے، مگر میرے ذہن میں آپ کا کافی برا امیج بنا ہوا تھا، تو میں فضول میں آپ سے مس بہیو کر گئی، اور مجھے اس بات کا افسوس ہے۔ میرے پاس آپ کو جج کرنے کا کوئی رائٹ نہیں تھا۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے کہ کس کو کب ہدایت دے۔ مجھے اس بات کا خیال نہیں رہا کہ میرا کوئی برا فعل کسی کو ہدایت سے دور بھی کر سکتا ہے۔ وہ روانی میں بولتی جا رہی تھی اور احمد کے ذہن سے ساری بدگمانیاں دور ہوتی گئیں۔ وہ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، آج اس نے اسے ایک نئے روپ میں دیکھا تھا۔ اسے لگا کہ یہ وہ اکھڑ مزاج لڑکی نہیں تھی جس سے وہ اس دن ملا تھا۔ اس کے زہر خند الفاظ آج شہد کی مٹھاس لیے ہوئے تھے، لیکن لہجہ ویسا ہی تھا، بے لچک اور دو ٹوک۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر دھیمے لہجے میں بولی، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہدایت یوں ہی نہیں مل جاتی۔ اللہ بندے کو سب کچھ بن مانگے عطا کر دیتا ہے، مگر ہدایت ایک ایسی نعمت ہے جو صرف مانگنے سے ملتی ہے۔ وہ لڑکی چلی گئی، احمد وہیں جامد کھڑا رہا۔ علیزہ تیز تیز قدم اٹھاتی واپس سارا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ مطمئن تھی، اس نے اپنے رویے کی معافی مانگ لی تھی، اب وہ پرسکون تھی اور اس کے دل میں کوئی خلش باقی نہ تھی۔ بندہ اگر حقوق اللہ میں کوتاہی کرے تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کی صورت میں اس بندے کا معاف کرنا لازمی ہوتا ہے جس کی حق تلفی کی جائے، اور آج قدرت نے اسے موقع عطا کر دیا تھا۔ وہ اس موقع کو ضائع کرنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی، سو اس نے وہی کیا جو اسے ٹھیک لگا۔ وہ شخص اسے کافی حیران لگ رہا تھا، شاید اسے اتنے بدلے ہوئے رویے کی امید نہیں تھی اس سے، اس لیے شوق میں تھا۔ اسے لگا وہ اس شخص کو کبھی نہیں بھلا پائے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی وجہ، مگر کچھ معاملوں میں ہم بے بس ہوتے ہیں، کچھ جذبے بے اختیار ہوتے ہیں، ان میں ہماری مرضی نہیں چلتی، وہ خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ علیزہ یار چلتے ہیں بس، بہت پڑھ لیا۔ سارا کی آواز نے اسے سوچوں کے سمندر سے نکالا اور وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ کچھ دن بعد عمر خان اور مہوش بھی آ گئے۔ سب کو بہت خوشی ہوئی ہے جان کر کہ وہ مستقل یہیں رہیں گے۔ تم نہیں جانتے کہ میں نے یہ بات کتنی مشکل سے اپنے پیٹ میں رکھی تھی۔ میرا بس چلتا تو ہر جگہ اعلان کرتا پھرتا، مگر ابا نے یہاں بھیجنے سے پہلے مجھ سے 100 مرتبہ وعدہ لیا تھا، اس لیے مجھے زبان بند رکھنی پڑی۔ ان سے لڑو جا کر، مجھے کیوں کوسے جا رہے ہو؟ فہد زد ہو کر بولا۔ جب سے احمد کو یہ خبر سنائی تھی اس دن سے وہ اسے برا بھلا کہے چلا جا رہا تھا کہ آتے ہی کیوں نہیں بتا دیا۔ کتنے ناشکرے ہو تم۔ یہ نہیں کہ اس پر خوش ہو جاؤ کہ ہم دوبارہ آ گئے، ایک ہی بات کا رونا روئے جا رہے ہو۔ مسئلہ یہ نہیں تھا، دراصل اس سے اپنی خوشی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اظہار کیسے کرے۔ کل تک تو میں صرف بدتمیز، فلرٹ اور انا پرست تھا، لو آج ناشکرا بھی ہو گیا۔ اور کچھ رہ گیا تھا مولانا صاحب؟ کچھ دن میں بعد تو میں کافر تو نہیں بن جاؤں گا، وہ خفکی سے بولا تو فہد ہنس دیا۔ اتنے میں علی منہ پھلائے اندر آیا۔ ارے یہ چھوٹو کو کیا ہوا ہے؟ فہد نے پوچھا۔ میں آپ دونوں سے سخت ناراض ہوں، خود تو مزے سے خوش گپیوں میں لگے رہتے ہیں، مجھے تو بھول ہی گئے ہیں، اس نے کسی ضدی بچے کے سے انداز میں کہا۔ یار علی کالج میں آ گئے، ابھی تک پیڑے پینے والے بچے کی طرح بات کرتے ہو۔ احمد کو ہنسی آ گئی۔ چھوڑو چھوٹو اس کو، یہ ہے ہی ایسا، فہد نے کہا تو احمد دوبارہ ہنس دیا۔ مجھے یقین ہے کل کو مجھے کافر کہتا پھرے گا۔ آپ کو بہت ہنسی آ رہی ہے نا؟ ابھی اگر میں کالج پر سے باتیں کرنے لگ گیا تو ساری ہنسی ختم ہو جائے گی۔ احمد بھائی سوچ لیں، آپ لیول بڑھ جائے گا میرا۔ وہ جتا کر بولا۔ او ہو دیکھ رہے ہو فہد، تمہارے چھوٹو کی کیسے پڑھ نکل آئے ہیں۔ احمد نے اسے پیار سے گھورا۔ ارے مجھے یاد آیا، احمد بھائی کے تو ایگزامز ہونے والے ہیں، یعنی اب یہ پڑھیں گے اور ہم دونوں تفریح کریں گے۔ میں نے بابا سے کہہ دیا کہ اب سے بھائی کو پڑھائی کے لیے پرسکون ماحول فراہم کرنا میری ذمہ داری ہے، ساتھ سے ان کا سوشل بائیکاٹ۔ علی مزے سے کہہ رہا تھا اور احمد اسے حیرت سے تک رہا تھا۔ کیا بریلینٹ آئیڈیا ہے، فہد نے
احمد کو دیکھتے ہوئے کہا اور علی کو کمرے سے لے کر یہ جا وہ جا، اور احمد سوچتا رہ گیا کہ یہ کیا ہوا۔ پھر وہ بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکلا، مگر وہ دونوں اسے منہ چڑھا کر بائک پہ روانہ ہو گئے۔ ایگزامز آئے اور چلے گئے۔ پروفیسر ہادی کی لائق بیٹی نے ہمیشہ کی طرح اچھے نمبر لیے، سارا نے بھی اچھا اسکور کیا۔ علیزہ نے ابا سے جان کی اجازت چاہی مگر وہ کسی صورت ابا سے باہر جانے کی اجازت مانگی مگر وہ کسی صورت راضی نہ ہوئے۔ فارغ وہ رہ نہیں سکتی تھی۔ اس نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ کافی سارے کورسز تھے اس کی نظر میں کہ کبھی زیادہ بوریت ہو تو ان سے کام چلائیں۔ محمد احمد کے بھی اچھے نمبر آئے، کم از کم پچھلی دفعہ سے تو زیادہ ہی تھے۔ نالائق سے لائق تک کا سفر اتنی جلدی تو نہیں طے پایا جاتا۔ بچپن سے وہ ایک بزنس مین بننا چاہتا تھا اور اب فہد بھی اس کے ساتھ تھا۔ یونی ختم ہوئی تو ان دونوں نے بزنس سٹارٹ کر لیا۔ دونوں بھائی بہت خوش تھے کہ ان کے بیٹے ان کی امیدوں پر پورے اترے۔ 3 سال کے جان توڑ محنت کے بعد وہ سوسائٹی میں ایک کامیاب بزنس مین جانا جانے لگا۔ ان 3 سالوں میں احمد نے بہت محنت کی، خود کو پورے کا پورا بدل ڈالا۔ بہت سی چیزیں وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ نیکی کی راہ آسان نہیں ہوتی، جنت یوں ہی نہیں مل جاتی، اس کے لیے جی مارنا پڑتا ہے، کانٹوں بھری راہ گزر پر چلنا پڑتا ہے کہ پھولوں کی سیج مفت میں نہیں حاصل ہوتی۔ وہ مغرور بد دماغ شخص اب بدل گیا تھا۔ اسے عادت تھی لوگوں کو خود سے خوفزدہ دیکھنے کی، اسے مزہ آتا تھا دوسروں پر روب ڈالنے میں، اسے طاقت کا زوم تھا، دولت پہ غرور تھا، مگر اس نے چھوڑ دیا۔ اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے یار تک چھوڑایا۔ ماضی کا یہ باب اس نے بند کر دیا۔ اللہ کے لیے اس نے وہ تمام چیزیں چھوڑ دی جن سے اسے محبت تھی۔ وہ گناہ جو وہ کر چکا تھا، توبہ کر لی تھی ان سے، اور سچی توبہ کبھی دوبارہ نہ کرنے کا عہد تھا جو اس نے اپنے مالک سے کر لیا تھا، ایسا عہد جو اسے اب زندگی بھر نبھانا تھا۔ اسے یاد تھے اس لڑکی کے الفاظ، ہدایت ایک ایسی نعمت ہے جو صرف مانگنے سے ملتی ہے۔ ہدایت مانگی اس نے گڑ گڑا کر اپنے مہربان رب سے۔ ہر نماز کے بعد وہ رو رو کر دعا کرتا، الہی معاف کرنا تیرے اختیار میں ہے، تیرا نافرمان گنہگار بندہ تیرے در پر ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرتا ہوں مالک، ہمیشہ کے لیے وفادار بننے کا عہد کرتا ہوں۔ جو ہو چکا ہے، جو کر چکا ہوں، اس کو بدل نہیں سکتا، مگر ماضی نہیں تو مستقبل تو بدل سکتا ہوں۔ مولا ایک اور موقع دے دے، گناہوں کی دلدل سے نکلنا چاہتا ہوں، تو سب سے زیادہ غفور و رحیم ہے۔ دوبارہ رجوع کرتا ہوں آقا، رحم و کرم کے خزانے سے مجھے بھی فیض یاب کر دے، آپ کے غضب سے ڈرتا ہوں، پلیز گناہ معاف کر دیں، جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ یا اللہ تیری پکڑ بڑی سخت ہے، کوتاہیوں سے درگزر فرما اور سیدھی راہ پر چلا دے۔ تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں الہی، بن مانگے سب کچھ عطا کر دیا ہے، جو مانگ رہا ہوں وہ بھی عطا کر دیا۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ علیزہ جانتی ہوں، ایک اسٹوڈنٹ تھا میرا، 3 سال پہلے گریجویشن کی تھی اس نے، بہت بدنام تھا، وہ سب اس سے اور اس کے گروپ سے دور رہتے تھے، وہ ہر برا کام کرتا تھا، تم تصور نہیں کر سکتے کتنا دکھ دیتا تھا اپنے والدین کو۔ مگر 3 سال پہلے فائنل ایگزامز کے دوران اس کی زندگی میں انقلاب آیا اور اس نے سارے گناہ چھوڑ دیے، اور پتہ ہے اس نے جب اللہ کے لیے سب چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت مشہور تھا، اس کے پاس دولت تھی، طاقت تھی، تو جس شہرت اور طاقت کو وہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ آیا تھا، اللہ نے اسے اس سے کئی گنا زیادہ شہرت دی۔ علیزہ کئی گنا زیادہ، اور دولت اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے نا، اس کی قربانی خدا کبھی بھی رائے گا نہیں جانے دیتا۔ جس نے اللہ کے لیے جینا اور مرنا سیکھ لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ پورے انہماک سے پروفیسر ہادی کی باتیں سن رہی تھی، اسے اس شخص کو دیکھنے کی جستجو ہوئی۔ اللہ ان کے دل کا مکین بن جاتا ہے، اور جسے رب مل جائے اسے سب مل جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ چھائی تھی۔ جانتی ہو کون تھا یہ؟ ڈاکٹر یوسف کا بیٹا، وہی جن سے تمہاری امی کا علاج کرواتے تھے۔ فاطمہ کے ذکر پر وہ تھوڑا غمگین ہوئے تھے۔ تمہارے دادا کا اسٹوڈنٹ تھا اور میرا سب سے اچھا دوست ہے، معاشرے میں اس کی بڑی عزت ہے، اور اس کا بیٹا اس کی بے عزتی کا باعث بنتا رہا، مگر اس نے صبر کیا اور اللہ سے اچھی امید رکھی۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی مگر بے سود۔ اسے پتہ ہی نہ چلا جب اس کا بیٹا باکردار سے بدکردار کا سفر طے کر گیا، پھر اللہ نے اس کے صبر کا پھل دیا۔ وہی بیٹا جو اس کی بے عزتی کا سبب بنتا رہا، آج اس کے دل سے عزت کرتے ہیں۔ بے شک عطا کرنے والی ذات جب عنایات کے دروازے کھول دے تو عطا کرتی چلی جاتی ہے۔ خدا کی راہ میں اگر بندہ دکھ جھیلتا ہے تو خوشیاں بھی ضرور اس کا مقدر بنتی ہیں۔ خدا اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے، مگر جو بندہ اپنے دل سے ہر شے کی محبت نکال دے اور اس کے قلب میں صرف اور صرف اللہ بستا ہو، علیزہ، تو کیا وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان نہیں؟ بات کرتے ہوئے پروفیسر ہادی کے چہرے سے خوشی چھلک رہی تھی۔ انہیں اپنے اسٹوڈنٹ پر فخر تھا۔ وہ ابا کی باتوں پر غور کر رہی تھی، اسے اللہ پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ واقعی وہ ذات کتنی رحیم و کریم ہے۔ اسے بے اختیار امی یاد آئیں۔ وہ اکثر کہا کرتی تھیں، بیٹا، اللہ کی محبت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، جتنی محبت وہ کرتا ہے ہم سے اتنی کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جب پوری دنیا اکیلا چھوڑ دے تو ایک اسی کی ذات ہوتی ہے جس کا آسرا ہوتا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے یہ ہستی ہم سے، کبھی اس کی ناراضگی مت مول لینا، اور اگر غلطی ہو بھی جائے تو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ واقعی اللہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، مگر وہ ہم ہی ہوتے ہیں جو دوریاں پیدا کرتے ہیں۔
مشکل دنوں میں اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، معافیاں تلافیاں کرتے ہیں، اور جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو شکر تو کیا، ہم ایسے رخ پھیر لیتے ہیں جیسے کبھی کوئی تعلق ہی نہ رہا ہو، مگر اللہ رخ نہیں پھیرتا۔ بے شک خدا ہی اس بات کا حقدار ہے کہ وہ ہر شخص کے دل کا مکین ہو۔ ہاں، صرف خدا ہی ہو مکین دل، صرف اللہ۔ بہت اہم بات ہے احمد، ابھی چھوڑو، سارا دن کام ہی کرتے رہتے ہو، کبھی سانس بھی لیا کرو، ماما خفکی سے بولی تھی۔ ارے ماما، آپ ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ ابھی آیا وہ جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کیا ماما، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی عمر ہی کیا ہے میری، جمعہ 8 دن، جو بات ماما نے کی تھی اس کے لیے وہ تیار نہیں تھا۔ بیٹا شادی تو کرنی ہے نا، پھر علی اور ہیرا بھی ہیں، وہ پیار سے سمجھانے لگی، مگر ماما وہ منمنایا۔ اگر مگر کچھ نہیں محمد احمد، مجھے بس یہ پوچھنا تھا کہ کیا تم کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو؟ وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ ویسے تو وہ جانتی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر اس کی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے سے پہلے وہ اطمینان کر لینا چاہتی تھی۔ نہیں ماما، کسی بد نصیب کو پسند نہیں کیا آپ کے بیٹے نے۔ اس نے مسکرا کر اپنے ماں کے خیال کی تصدیق کی۔ ہاں، مگر وہ لڑکی اسے اب تک یاد تھی۔ وہ اسے صرف پسند نہیں کرتا تھا، اسے اس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اسے جانتا بھی نہیں تھا، مگر وہ اس کے ہر خواب کا حصہ رہی تھی۔ اس کی تبدیلی میں اس لڑکی کا بھی ہاتھ تھا، اور یہ بات صرف وہ جانتا تھا، اور اس کا رب، اس کا راز تھا۔ ٹھیک ہے پھر، اب تم جا سکتے ہو، کل تیار رہنا، انہوں نے فوراً کہا۔ کیا ماما، کل؟ کچھ زیادہ ہی جلدی ہے شاید آپ کو، وہ تھوڑا خفا سا ہوا تھا۔ ماما مسکرا دی۔ تم کس خوشی میں تیار ہو رہے ہو؟ احمد نے فہد کو گھورا۔ بھائی کا رشتہ لینے جا رہا ہوں، چپڑاسی بن کر تو نہیں جاؤں گا نا؟ فہد نے بال بناتے ہوئے اسے کنکھیوں سے دیکھا اور مسکراہٹ دبا کر بولا۔ تم بھی جا رہے ہو؟ یا خدا، وہ لوگ پہلے ہی پریشان ہو جائیں گے دو پاگلوں کو دیکھ کر۔ اس کا اشارہ علی اور فہد کی طرف تھا۔ 2 نہیں بھائی، 3، اپنے آپ کو کیا سوچ کر گنتے سے نکال رہے ہیں آپ؟ علی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ احمد نے اسے برہمی سے گھورا۔ تم سب کیوں میری زندگی خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ ویسے سوچ لو، تم لوگوں کا ہی نقصان ہے، بیوی آ جائے گی تو اس کا حکم ہی چلے گا مجھ پر، اس نے تنبیہ کی۔ ایسے کیسے بیگم کا حکم چلے گا؟ تبھی تو ہم جا رہے ہیں کہ دیکھ بھال کر دلہن لائیں، شریف اور معصوم۔ ہیرا نے لاؤنج سے آواز لگائی تو سب ہنس دیے۔ نماز پڑھ کر نکلیں گے، سب تیار ہو جائیں بالکل۔ احمد، فہد اور علی مسجد کی طرف چل دیے۔ نماز پڑھ کر واپس آئے تو بھی ہیرا اور وریشہ تیاری میں لگی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا تو وہ مان تو گیا تھا، مگر دل سے نہیں۔ اس کے نزدیک بیوی ایک ایسی بلا تھی جو اچھی خاصی زندگی برباد کر سکتی ہے، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق خراب ہو۔ اس نے اللہ سے ایک نیک سیرت بیوی مانگی جو نہ صرف خود دین پر عمل کرنے والی ہو، بلکہ اسے بھی اللہ کی طرف لے جائے اور اس کا ہاتھ تھام کر زندگی کا سفر طے کرے۔ ایک پاک باز عورت جو اس کا ہر مشکل میں ساتھ دے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا میں مصروف تھا۔ اے اللہ، مجھے اس مصیبت سے بچا لے مالک، تیرا نافرمان بندہ تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ پلیز مجھے اس بلا سے بچا لیں جو میری ماما میرے سر پر ڈالنا چاہتی ہیں۔ اگر آپ نے مجھے نہ بچایا تو میری 3 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ یا خدا، پورے 3 سال کی! وہ بڑی معصومیت سے دعا مانگ رہا تھا، اور ماما جان جو چوکھٹ پہ کھڑی تھیں اس کے اس انداز پر مسکرا اٹھیں۔ علیزہ، کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں، پروفیسر ہادی آج بہت خوش تھے۔ تیار ہو جاؤ اور کھانے کا انتظام کر لو، اچھا سا کھانا ہونا چاہیے بہت۔ ٹھیک ہے ابو، مگر میں کیوں تیار ہوں؟ کون سے خاص مہمان ہیں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ابا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ بیٹا، والدین کی خوشی ان کی اولاد کی خوشی میں پنہاں ہوتی ہے۔ میں اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہتا ہوں علیزہ۔ آج کچھ لوگ آ رہے ہیں تمہیں دیکھنے، بہت اچھے لوگ ہیں، تم وہاں بہت خوش رہو گی انشاءاللہ، لیکن یقین رکھو تمہاری مرضی کے خلاف میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ اس کا کندھا تھپ تھپا کر پیار سے بولتے وہ کمرے سے نکل گئے تھے۔ علیزہ ہکا بکا سی بیٹھی تھی۔ یہ سب اتنا غیر متوقع تھا کہ اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ اسے کوئی پسند نہیں تھا، مگر وہ شخص جو کبھی اس کی دعاؤں میں رہتا تھا اسے بھولی نہیں تھی وہ۔ یا اللہ، میں نے اپنی زندگی کے سارے معاملات آپ پر چھوڑ دیے ہیں، بلا شبہ آپ سے بہتر فیصلہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے لیے ایک نیک سیرت شوہر مانگا جو نہ صرف خود دین پر عمل کرنے والا ہو، بلکہ اسے بھی اللہ کی طرف لے جائے اور اس کا ہاتھ تھام کر زندگی کا سفر طے کرے۔ ایک مضبوط صاحبان جو ہر مشکل میں اس کا سہارا بنے۔ وہ نماز کے لیے کھڑی ہوگی، چہرے پہ ڈھیروں پریشانی سمیٹے وہ اپنے رب سے ہم کلام تھی۔ اے اللہ، میں نے امی کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا، اور آج مجھے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنا ہے تو میری امی میرے ساتھ نہیں ہے۔ ماں کے سائے سے محروم آپ کی بندی آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہے، اس امید پر کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی اس کو بے آسرا نہیں چھوڑے گی۔ اپنی مشکل اپنے رب، اپنے رازداں کو بتا کر اب مطمئن سی ہو گئی تھی۔ مہمان آ چکے تھے۔ مسز یوسف، ہیرا اور وریشہ اس کے کمرے میں موجود تھیں۔ وہ ابھی تک ششتر تھی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ خاص مہمان ڈاکٹر یوسف تھے۔
ان کا بیٹا جس کی بوتیک جوتوں لیدر جیکٹس کے برانڈ پورے ملک میں مشہور تھی، جس کے نام سے لاتعداد ہسپتال اور یتیم خانے کھل چکے تھے، سارا زمانہ اس کی عزت کرتا تھا، جس کا ذکر کرتے ہوئے اس کے ابا کا لہجہ اتنا محبت بھرا تھا کہ جس کو دیکھنے کی جستجو اس کے دل میں بھی بے ساختہ پیدا ہوئی تھی، جس نے اللہ کی خاطر خود کو سر سے پاؤں تک بدل لیا تھا۔ اس کا رشتہ آیا تک مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی کے لیے، علیزہ شیخ کے لیے۔ عائشہ آنٹی بہت پیار کرنے والی خاتون تھی، ہیرا اور وریشہ بھی اسے اچھی لگی تھی۔ وریشہ تو خاص کر بہت بات ہو رہی تھی۔ میں نے ساری عادتیں علی بھائی سے اڈاپٹ کی ہیں، ان کی باتوں سے سب کا موڈ سیٹ ہو جاتا ہے، وریشہ ٹہک کر بولی تو ہیرا نے ناک سکیڑی۔ ہاں، ساری الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کا ٹھیکہ ان دونوں نے لے رکھا ہے۔ فہد اور احمد بھائی کو بہت تنگ کرتے ہیں اور خاص کر مجھے۔ وہ اب فہد بھائی کے بجائے فہد ہی کہا کرتی تھی، اس کی بات جو طے ہو گئی تھی۔ اوہ، تو احمد نام ہے ان کا، علیزہ نے سوچا۔ اسے بے اختیار ایک شخص یاد آیا، محمد احمد۔ یوں لمحے بھر کے لیے سرخ ٹی شرٹ اور سیاہ جینس میں ملبوس وجود اس کی نظروں کے سامنے آیا تھا۔ اس نے فوراً اپنا سر جھٹکا، جیسے اسے اپنے ذہن سے نکالنا چاہ رہی ہو۔ یار بھابھی تو اپنی شکل دکھا ہی نہیں رہی، مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا۔ فہد نے پہلو بدلا۔ حد ہے فہد، ابھی سے بھابھی بنا لیا اور صبر کر لو تھوڑا، میں بھی تو سکون سے بیٹھا ہوں، احمد نے اکتا کر کہا۔ یعنی شدت سے انتظار ہو رہا ہے، بہت خوش نصیب ہے یہ لڑکی جو بھی ہے، اس نے تنگ کرنا چاہا۔ احمد نے افسوس سے سر ہلایا۔ تھوڑی تو شرم کر لو، مجھے سکھاتے رہتے ہو تمیز، اپنے آپ کو دیکھو۔ فہد اس کے انداز پر ہنس دیا۔ بھائی آپ انتہائی ایکسپریشن لیس انسان ہیں، بندہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی شادی ہونے والی ہے، دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ دیکھا نہیں تھا فہد بھائی کو جب انہیں پتا چلا کہ ہیرا آپی اور ان کی شادی آپ کی شادی کے ساتھ ہوگی تو کیسے اچھل رہے تھے کہ تبھی تو ان سے انتظار نہیں ہو رہا۔ بھابھی سے کہوں گا آپ کی اچھی طرح خبر ہے۔ علی کی بات پر احمد کی ہنسی چھوٹ گئی۔ فہد نے دونوں کے گال نوچے۔ علی کے بچے، بہت زبان چلتی ہے تمہاری۔ ہاں، میرا ذکر تو ہر بات میں ضروری ہوتا ہے نا۔ ہاں تو آپ ہیں نا آل ٹائم فیوریٹ، اس نے مسکا لگایا۔ بڑے اپنی باتوں میں لگے تھے اور وہ تینوں بور ہو رہے تھے۔ سنیں بہت مزیدار کھانا بناتی ہیں وہ، فہد نے احمد سے کہا تو علی بول پڑا۔ وہ تو بھائی کے لیے ہوگا، آپ کو ہیراپی کے علاوہ کس کے ہاتھ کا کہاں پسند آتا ہے؟ تم تو چپ کرو، میں اسے تنگ کرنا چاہ رہا ہوں تو میرے پیچھے پڑے ہو۔ فہد تب کر بولا تو دونوں بھائی ہنس دیے۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور عائشہ بیگم ہیرا اور وریشہ کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ احمد کے ذہن میں ماما کے الفاظ گونج رہے تھے، علیزہ شیخ بہت پیاری بیٹی ہے ماشاءاللہ، پروفیسر ہادی کی اکلوتی بیٹی، بہت صابر و شاکر، نیک اور پاک باز۔ اس کی امی کا 3 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، تمہیں یاد ہوگا۔ اس نے ہر مشکل کا سامنا کیا، کبھی شکایت نہیں کی، تنگی میں بھی بہت خوشی خوشی زندگی گزاری ہے اس نے، بہت لائق اور ذہین ہے، تمہارا ہاتھ بٹا سکتی ہے بزنس میں، بالکل تمہارے ٹائپ کی ہے۔ گلابی فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس، سلیقے سے دوپٹہ لپیٹے، ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ لڑکی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے چلی آ رہی تھی۔ ماما نے اسے احمد کے سامنے والے صوفے پر بٹھا دیا، وہ چاہ کر بھی اس پر سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ ایک خواب کی سی کیفیت اس پر طاری تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زندگی اس پر یوں مہربان ہوگی۔ اس کے ادھورے خوابوں کی تکمیل کا وقت تھا، خدا نے اس کی بن مانگی دعائیں قبول کر لی تھیں۔ اس کی محبت اس کے سامنے بیٹھی تھی، خوشی، حیرت، بے یقینی، وہ اس احساس کو کیا نام دیتا؟ لمحوں کا کھیل تھا اور اس تہی دامن کی جھولی خوشیوں سے بھر دی گئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ خدا اس لڑکی کو یوں اس کے سامنے کھڑا کر دے گا، وہ معصوم سی شکل والی پیاری سی لڑکی جو اجنبی ہو کر بھی اس کے لیے اجنبی نہیں تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ قدرت کے کھیل بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، ملن کی گھڑی کے حسن کو اپنے اندر سموتا آسمان کاتب تقدیر کے حسین فیصلوں پر جھوم اٹھا تھا۔ دلوں کے راستاں نے دونوں کی تقدیریں خوبصورتی سے ملا دی تھی۔ اس لڑکی نے پہلی دفعہ نظر اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا، وقت وہیں تھم گیا۔ علیزہ شیخ بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس سے اس کی ملاقات صرف 2 مرتبہ ہوئی تھی اور وہ اس کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں، وہ اسی اجنبی شخص کا شناسا سا چہرہ تھا، سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس نے ماضی کا سفر طے کیا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، محمد احمد، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ بے شک اللہ ہی بہترین کارساز ہے۔ ختم شد۔ جی تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو ناول؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔